بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یزرف فیہ الا الفاجر ولا یضعف فیہ الا المنصف۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو زندگی کے اہم مراحل میں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اور زندگی کی کامیابی کے لیے بہت اہم چیز ہے اس کی مثلاً زبان۔ انسان کیا بولے، کب بولے، کب چپ رہے، کس سے بولے، کس سے نہیں بولے، کس سے کس طرح بولے، کس سے کس طرح کا لہجہ نہیں استعمال کرے، یہ ساری چیزیں یا ہم زمانے سے سیکھیں یا اسلام سے سیکھیں۔ خب زمانہ ان چیزوں کو جس انداز میں سکھاتا ہے یا اس کو چاپلوسی کہتے ہیں یا اس کو سیاست کہتے ہیں، جو انسان کے ذاتی مفاد سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ زمانہ جب سکھاتا ہے تو ایسے حالات میں کبھی حق پہ جہاں انسان کو بولنا ضروری ہے وہاں چپ رہنے کی بات کرتا ہے، اور جہاں انسان کو چپ رہنا چاہیے وہاں پہ بولنے کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا کتنوں کے حق مان لیے جاتے ہیں، کتنوں کے حق ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام جب بولنے کی بات بتاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حق کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ پھر اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے ذاتی مفاد ضائع ہو رہے ہیں، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کسی حقدار کا، صاحب حق کا حق تو نہیں ضائع ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم کو اسلام سے سیکھنا چاہیے۔ یوں کہا جائے کہ یہ وہ تقوی ہے جس کا تعلق زبان سے۔ تقوی صرف نماز، صرف روزے کا نام نہیں ہے، تقوی کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر پارٹ سے، ہر اعضاء سے۔ انسان کی زندگی میں جتنے اعضاء ہیں سب کا تقوی سے متعلق ہونا یا سب کا متقی ہونا ضروری ہے، اور جب یہ سب متقی ہوں گے تب انسان متقی ہوگا۔ انسان کی زبان کو بھی متقی ہونا چاہیے، انسان کی نگاہوں کو بھی متقی ہونا چاہیے، انسان کے کانوں کو بھی متقی ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھ و پیر کو بھی متقی ہونا چاہیے، انسان کی فکر کو بھی متقی ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں متقی ہوں گی تو انسان متقی ہوگا، اور یہی انسان کی سلامتی کا بہترین راز ہے۔ لہٰذا تقوی پروردگار اس اہم نظام کا نام ہے، اس اہم سسٹم کا نام ہے کہ جو ہمیں بولنا سکھاتا ہے۔ ایک بولنا ہم سیکھتے ہیں گھر میں اپنے مادری زبان سے، ماں باپ کے ذریعے سے، گھر کے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے۔ جب وہ بولتے ہیں تو ہم پہچانتے ہیں کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ بولنا ہے، ایک ہوتا ہے نہیں بولنے کا سلیقہ، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور در واقع یہی حکمت ہے، اور یہ زبان کا تقوی ہے۔ لہٰذا جہاں بولنا چاہیے اگر ہم وہاں چپ ہیں تو ہم خلاف تقوی ہیں، اور جہاں چپ ہونا چاہیے اگر ہم وہاں بول رہے ہیں تو یہ بھی خلاف تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو خراب لگے گا تو بہرحال اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن اس سے
ڈر کے ہم خوف خدا کو نہیں بھول سکتے، بلکہ خدا سے ڈر کے ہم حق کو بولیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے مومنین کے صفات میں سے ایک صفت کی جو سورہ مومنون کے ضمن میں ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، خداوند متعال سورہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فروج یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ کسی ایسے کو کہ جس کے لیے شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی ایسے کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی ایسے کے ساتھ کوئی بدفعلی کا ارادہ نہیں کرتے۔ البتہ اگلی آیت میں ہے سوائے اپنی کنیزوں کے اور اپنی وائف کے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جائز ہے اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں پہ جائز نہیں ہے وہاں پہ یہ بدفعلی نہیں کرتے۔ یعنی مومنین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کسی موقع پہ ہم نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر انسان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لے تو اس کے گناہ اچھے خاصے کم ہو جائیں گے۔ ایک انسان اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول کر لے اور ایک انسان اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لے، کیونکہ بہت سارے گناہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مومنین کے صفات میں سے بھی ایک صفت یہ ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ پہ کنٹرول کر لے، یعنی غلط سیکس نہ کرے، غلط جگہوں پہ ان چیزوں کو انجام نہ دے۔ کچھ حرمت اصل فعل کے لیے بیان ہوتی ہے، کچھ اس کے مقدمے کے لیے بیان ہوتی ہے، کہ وہ مقدمات ہیں کہ جو اصل فعل تک پہنچاتے ہیں۔ انسان اگر غلط سیکس کرتا ہے تو اس سے پہلے کچھ مقدمات ہیں کہ جو اس جگہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ مقدمات ہمارے لیے بہت اہم، خاص کر کے آج کے ان ایام میں، کہ جبکہ ان مقدمات کی طرف ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے، ان مقدمات کی طرف ہم کو دھکا دیا جا رہا ہے، اس میں ہم کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک جوان کے لیے واقعی ایسے حالت میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا یقیناً سخت ہے، لیکن ضروری ہے۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ اپنے نگاہوں پہ کنٹرول، غلط طرف نگاہیں نہ اٹھیں۔ روایت میں ہے کہ یہ غلط نگاہیں شیطان کے تیر میں سے ایک تیر، غلط نگاہ، نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھنا یہ شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ مرد حفاظت کریں کہ ان کی نگاہیں غلط نہ ہونے پائیں، عورتیں اس بات کی حفاظت کریں کہ نامحرم کے سامنے نہ آنے پائیں، حجاب میں ہو یا بغیر حجاب کے۔ چہرہ کھول کے بھی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ چہرہ کھولنے کے بعد جائز ہے، تو ہم نے ابھی کچھ ہفتے پہلے کہا ہے نا، اسلام نے یہ کہا ہے کہ اتنا کھول سکتے ہیں، نہیں کہا کہ اتنا دکھاؤ، دکھانے کا حکم نہیں دیا، اتنا کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں ضرورت پڑ رہی تو ٹھیک ہے اتنا کھول کے، اس کے بھی شرائط ہیں کہ غلط نگاہ نہ ہو، میک اپ نہ ہو، وہ ساری چیزیں۔ ہر اس جگہ پہ انسان کے اوپر خداوند متعال کنٹرول اور پابندی لگا رہا ہے جہاں پہ اس کے پھسلنے کا ڈر۔ برسات میں آپ کے یہاں بامبے میں تو بارش ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ جب زمین کچی ہوتی ہے اور ایک ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر انسان پیر رکھے تو پھسل جائے گا، ہوتا ہے۔ عقل مند انسان ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے کہ اگر پھسل گئے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف کپڑے گندے ہوں گے، اس طرح کچھ ہوگا؟ کپڑے گندے ہوں گے، آ کے نہا لیجیے، کپڑے چینج کر لیے، پھر ویسے ہی آپ ویسے ہی چمک دمک۔ لیکن اگر کردار کے میدان میں پھسل گئے تو نفس گندا ہوگا، ٹوٹ جائے گا نفس، مر جائے گا نفس۔ پھر نفس، کپڑے بدلنا آسان ہے، نفس نہیں بدلنے والا۔ کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، نفس نہیں بدلا جا سکتا۔ لہذا ہر اس جگہ اور ہر اس ماحول سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں انسان کے پیر پھسل جائیں، چاہے وہ برسات کے کیچڑ میں پیر پھسلیں، چاہے وہ نامحرموں کے جال میں پیر پھسلیں۔ ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بالخصوص جوانوں کو۔ ایسے ماحول نہ پیدا، اسی لیے یہ حجاب، اسی لیے آج جو دنیا میں آزادی کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ صاحب آپ عورتوں کی آزادی پہ پابندی لگا رہے ہیں، اگر وہ مثلاً مختصر لباس پہنتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کوئی حرج نہیں تو مرد کیوں نہیں پہنتے ایسا لباس؟ اگر کم لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اتنے مختصر، اتنے شارٹ لباس مرد کیوں نہیں پہنتے؟
جو ایجوکیٹڈ خواتین ہوتی ہیں، جو ایڈوانس ہوتی ہیں، وہ ایسی پہنتی ہیں، اور جو بیکورڈ ٹائپ کی، وہ بہنجی ٹائپ کی ہوتی ہیں، وہ مثلا شلوار کرتا اس طرح کے لباس پہنتی ہیں. تو خوب مردوں بھی ایسی تقسیم بندی ہونی چاہیے نا. پینٹ کوٹ یہ سب مثلا جو بیکورڈ ٹائپ کے ہیں، جو دیہاتی ٹائپ کے، جاہل ٹائپ کے، وہ پہنے. جو ایڈوانس ایجوکیٹڈ ہیں وہ انڈر ویئر بنیان میں باہر آنے لگے. ہونا چاہیے نا مردوں میں. مردوں میں ایسا کیوں نہیں؟ کیوں صرف عورتوں میں؟ توجہ فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیطانی جال ہے. کیوں ایسا ہو رہا؟ اگر کہیں غلط کام ہوتا ہے تو صرف مرد اس میں خطا کار نہیں ہے، وہ سارے وہ افراد اس میں خطا کار ہیں جنہوں نے وہ زمینہ فراہم کیا ہے اس بدفعلی کے لیے. لہذا انسان نگاہوں پہ کنٹرول کرے تاکہ بات آگے بڑھنے ہی نہ پائے. ادھر مرد بھی اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرے، ادھر عورت بھی سامنے آنے سے کنٹرول کرے. بلا وجہ گھر سے نہ نکلے، گھر سے نکلے تو حجاب مکمل ہو. اگر چہرہ کھلنے میں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو، چہرہ بند کر دے. نے کہا تو اس دن بات نہیں کہیں گے. اس طرح کے فوٹو فیس بک پہ اور دوسرے پروفائل پہ لگانا کیوں اتنا دکھانے کی خواہش ہے؟ جس کو دکھانا ہے اور جس کو دکھانے کا حکم دیا گیا آپ اس کو دکھائیے. سب کو کیوں دکھا رہی ہیں؟ اپنے ہسبینڈ کو دکھائیں، اپنے شوہر کو دکھائیں، کافی ہے اتنا. ہر ایک کو نہ دکھائیں. خوب یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، کبھی گفتگو ہوئی تو اس پہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ جو اس طریقے سے خواتین کا مزاج اور جو اس طریقے سے پیش آنا، پھر اس کے مقابلے میں مرد، ان کا مزاج، ان کا ریئیکشن، بہرحال مسائل و مشکلات دونوں طرف ہیں، دونوں طرف سے. ایسے حالات میں کون کون سے مراحل ہیں، کہاں کہاں پھسلنے کے حالات ہیں، اور کہاں کہاں ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی. آپ دیکھیے کہ جن جگہوں پہ، جن ملکوں میں، یا ہمارے ملک میں جب سے یہ عریانی، یہ کم لباس آیا ہے، تب سے بدفعلی کی داستانیں بڑھ رہی ہیں. ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آتی ہے سامنے کی چیزیں. ابھی اس پہ کنٹرول ہو جائے تو خود بخود. اور اس کا دوسرا بھی ہے حل کہ جب کوئی اس گناہ ملوث ہو جائے تو اسلام نے جو اس کی سزا بتائی ہے. ابھی جب ہندوستان میں کچھ ایسے بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ واقعات پیش آئے، تب لوگوں نے تھک کے، ہار کے وہ کہا جو اسلام 1400 سال پہلے کہہ رہا. ورنہ اس کے پہلے حقوق انسانی کے نام پہ انہی سزاؤں کو غلط کہا جاتا تھا. حقوق انسانی اسلام سے زیادہ کون دیکھے گا؟ حقوق انسانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کا حق نہ چھینا جائے. عام طور سے حقوق انسانی کی بات تب آتی ہے جب کوئی مجرم پھنستا ہے، جب کسی بے گناہ کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، تب حقوق انسانی لوگوں کو کم سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب اس مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو حقوق انسانی زیادہ سمجھ میں آتا ہے. یہ باتیں تو الگ ہیں ابھی جو یہ ہوئی ہیں کہ اس میں لوگوں کو زیادہ احساس ہوا اور پھر زیادہ کھل کے سامنے آئے. لہٰذا مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اس پہ کنٹرول کریں. اصلاً اس فیلڈ میں غلط راستے پہ نہ جانے دیں اپنے آپ کو. اور اس کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، باتوں سے ہوتی ہے، ذہن سے ہوتی ہے. ایسی باتیں نہ کریں اپنے بیچ میں کہ انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو. ایسی باتوں کو نہ سنیں کہ انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو. ایسی فلمیں، ایسے سیریل نہ دیکھیں کہ انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو. ایسی چیزوں کو نہ سوچیں کہ انسان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو. اپنے آپ کو ان ساری غلط چیزوں سے محفوظ رکھیں تاکہ اس غلط نتیجے تک نہ پہنچنے پائیں. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کلمات قصار میں سے کلمہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا مقرب بارگاہ ہوا کرے گا، یعنی بارگاہوں میں نزدیک قریب. ایک تھوڑا تفصیلی کلمہ ہے یہ. کلمے کو ہم پورا پڑھ لیں، پھر ایک ایک پوائنٹ پہ وضاحت کریں گے. یقیناً 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں شاید مکمل نہ ہو پائے، لیکن بہرحال ایک مختصر وضاحت، بہت طولانی وضاحت بھی خطبے میں ممکن نہیں ہوتی. تو ایسا زمانہ لوگوں پہ آنے والا ہے جب صرف لوگوں کے عیب بیان کرنے والا بارگاہوں میں زیادہ قریب مانا جائے گا، زیادہ مقرب ہوگا. صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا، صرف منصف کو کمزور قرار دیا جائے گا، انصاف کرنے والے کو صرف کمزور قرار دیا جائے گا. لوگ صدقے کو نقصان سمجھیں گے، خسارہ سمجھیں گے. صدقہ یعنی نیکی. لوگ صدقے کو خسارہ، نقصان سمجھیں گے. صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے. عبادت کو
دوسرے کے اوپر برتری کا ذریعہ قرار دیں گے کہ ہم مثلاً وہ نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے، لہٰذا ہم اس سے افضل، اپنے آپ کی برتری کا ذریعہ قرار دیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ابھی انشاءاللہ جب وضاحت میں آئیں گے تو وضاحت کریں گے. ایسے وقت میں حکومت عورتوں کے مشورے، بچوں کے اقتدار اور خواجہ سراہوں کی تدبیر کے سہارے رہ جائے گی. یہ خود حکومت کے لیے ایک بہت بڑی مشکل اور مصیبت ہے کہ وہ ان حالات میں پھنس جائے. یہ مولا کا وہ جملہ ہے کہ جو آپ نے کلمات قصار میں ارشاد فرمایا ہے. لوگوں پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، یعنی ایسے حالات پیش آنے والے ہیں جس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا مقرب بارگاہ ہوا کرے گا. یعنی وہ لوگ کہ جو دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں ان کو بارگاہوں میں قریب سمجھا. مقرب بارگاہ سے مطلب کیا؟ اس کے ایک معنی تو وہ یہ ہے کہ کوئی بارگاہ یعنی کوئی دربار ٹائپ کی چیز، بڑی جگہ. خوب چاپلوسوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بڑی جگہ پہ پہنچتے ہیں یعنی کسی بڑے کے سامنے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو پسند کیا ہے، جو اس کو پسند ہوتا ہے ویسے ہی بولتے ہیں. شاید آپ نے وہ جوک سنا ہوگا کہ سرکار بادشاہ سے جب نوکر نے کہا کہ ہم بیگن کے نوکر نہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں. وقت نہیں کہ ہم پیش کریں، جن لوگوں کو معلوم ہے وہ محظوظ ہوں گے. لہٰذا یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو پسند کیا ہے، جو پسند ہے اسی حساب سے بولتے ہیں. لہٰذا جب آدمی کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کو پسند کیا ہے، اور اس کے مزاج کے خلاف حق بولنے میں ڈرتا ہے، سچ بولنے میں ڈرتا ہے. لہٰذا اس کی پسند کے مطابق جو بھی ہو. اب اگر اس کو کسی کی برائی پسند ہے تو پھر وہ اس کی برائی کرے گا، بھلے ہی اس کی نگاہ میں وہ آدمی صحیح ہو، بھلے ہی. لیکن جب یہ صفت بڑھی تو اتنی پھیل گئی کہ اب جب دو لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کی برائی کرتے ہیں جس کی برائی اس کو پسند ہے. لہٰذا لوگوں سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے کہ جو غیبت کرنے والے ہیں. ایسے حالات میں یہی نا اس جملے میں کہ صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا مقرب بارگاہ ہوا کرے گا. اب دوسرے کے عیوب آپ جب بیان کریں گے کیا ہے؟ غیبت ہے. اگر کوئی کسی کے پاس آ کے اس کے دشمن کی غیبت کرے، برائی کرے تو خوش ہو جائے گا، ہاں کتنی صحیح بات کر، حق گو ہے ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مطلب کی بات کر رہا ہے. لیکن یہی حق گو ہونے کی صفت تب سمجھ میں نہیں آتی جب ہمارے حالات کو بیان کرے. اگر حق گو ہے تو پھر بیلنس ہونا چاہیے نا، ہمارے حالات میں بھی تو حق بیانی سے کام لے. نہیں، وہاں صرف تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری صرف تعریف. اور یہی وہ مزاج ہے کہ جو لوگوں کو غیبت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے اوپر تنقید اور اپنی برائی کو سننا برداشت کرتے ہی نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ہم صرف اپنی تعریف سنیں. جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، غلط کیا، صحیح کیا، صرف ہم کو تعریف چاہیے، برائی نہیں چاہیے. جب تک انسان بیلنس نہیں کرے گا، اچھی چیز ہے تو اچھائی، البتہ تعریف و برائی کے لیے بھی اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ تعریف منہ پہ نہیں ہوتی ہے، عیب منہ پہ بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا اب جو لوگ کسی بارگاہ میں جا کے، کسی کے سامنے جا کے دوسروں کی غیبت کریں گے، وہ اس بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوں گے، زیادہ نزدیک ہوں گے. ایسے حالات آج دیکھیں، آج کافی حد تک ایسے حالات پیش. ذرا سا کسی سے ہلکی سی کھٹ پٹ ہوئی تو اب پسند یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں جو مثلا اس کی برائی کرے. ایسا ہوتا ہے نا لوگوں میں. اپنے سے چھوٹے کو اس وقت تک برداشت کرتے ہی نہیں جب تک وہ، اور اگر کہیں خدا نخواستہ کسی نے اس کی تعریف کر دی تو تیودیوں بل پڑ جاتے ہیں. کہاں اس میں یہ تعریف پائی جاتی ہے، کہاں یہ اچھائی پائی جاتی ہے کہ نہیں. لہٰذا ان لوگوں کو اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے غیبت کریں. کتنے بدترین حالات ہیں. یعنی یہ وہ حالات ہو گئے کہ جہاں پہ غیبت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عیب کو بیان کرنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اب عیب جب، البتہ خود غیبت کے اس پہ بہت پہلے بات ہوئی ہے، شاید آپ کو یاد ہو 2-3 سال پہلے، 4 سال پہلے، کہ غیبت کے لیے جو روکا گیا اس کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے تاکہ یہ کہ صرف عیب چھپے وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ زیادہ گناہوں کی بات نہ ہو تو گناہ بھی زیادہ پروموٹ نہیں ہوتے. لیکن جب زیادہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، تو یہ سن کے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کا. بہت ساری جو چیزیں ہیں جو اس کے فلسفے ان میں سے ایک یہ بھی. لہٰذا ہمیں اپنے اندر اس انصاف پسندی کو پیدا کرنا پڑے گا کہ جہاں ہم ہر طرح کی بات کو سننے پہ آمادہ ہوں. اپنے مزاج اور اپنے مشورے کے خلاف بات سننا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ایسی روایتیں موجود ہیں کہ بعض مواقع پہ آپ لوگوں سے مشورہ لیتے تھے. آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم اپنی بات کو دوسروں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. رسول لوگوں سے مشورہ لیتے تھے اور جب صحیح مشورہ ملتا تو اس پہ عمل کرتے تھے. یہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کی برائی سننا، دوسروں کی برائی کو پسند کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، اس میں ایک بنیادی چیز انسان کا ایگو اور انسان کی انانیت بھی ہوتی ہے. لہٰذا ابھی سارے صفات بچے ہیں، صرف پہلی صفت پہ مختصر گفتگو ہوئی ہے. یقیناً اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی الگ سے کوئی گفتگو ہوئی تو اس میں ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے. لہٰذا ہم اس بات سے پرہیز کریں کہ کبھی بھی کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے یا جہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہیے وہاں بیان نہ کریں. اگرچہ جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عیب بعض اوقات جو پائے جاتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، جو نہیں پائے جاتے ہیں وہ بھی بنا کے بیان کرتے ہیں. حتیٰ وہ جو اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، جو اچھائی پائی جاتی ہے، اس کو بھی عیب بنا کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے یہاں خرابی پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اچھائی کو، اس حسن کو ہم حسن نہیں سمجھتے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی، لہٰذا اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ امام علی کے نزدیک ترین چاہنے والوں میں سے بن سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی 10 ربیع الثانی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں حضرت معصومہ قم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات واقع ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ معصومہ قم کی جو قم میں دفن ہے، جن کا حرم قم میں ہے، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا.
آنے والی 10 تاریخ بعض روایتوں کے حساب سے آپ کے وفات کی تاریخ ہے۔ جناب معصوم قم کے فضائل اور برکات کے متعلق بہت سی باتیں روایات میں موجود ہیں۔ آپ مومنین کو، چاہنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو ان کے سوالات کے جواب دیتی تھی، اور بعض مواقع پہ ایک روایت ہے کہ سوال کرنے والا آیا، امام اس وقت نہیں موجود تھے، شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے، سوال کرنے والے کو سوال کر کے جانا تھا، اہم تھا مسئلہ، سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ نے جوابات دیے، اور جب وہ جانے لگا اور راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، امام نے دیکھا تو دیکھ کے کہا اگر ہم بھی جواب دیتے تو یہی جواب دیتے اس کا، یعنی یہی اس کا عین جواب ہے۔ وہ خاتون کی جو خود دولت علم سے اتنا مال و مال ہے، آج اسی کے جوار میں پوری دنیا کا مرکز علم ہے۔ اگرچہ دنیا میں اس کے علاوہ دوسرے بھی مراکز علم ہیں، حوزہ علم نجف بھی مرکز علم میں سے، سیریا کا حوزہ بھی مرکز علم میں سے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور سب خدمات موجود ہیں۔ سیریا کے حوزے کی بھی اپنی خدمات موجود ہے، نجف کے حوزے کی بھی خدمات موجود ہیں، لیکن موجودہ حالات میں جتنی وسعت اور جتنے جدید علوم حوزہ علمیہ قم میں داخل ہو رہے ہیں اتنے دوسری جگہوں پہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت اہم یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے حالات بھی سازگار نہیں ہیں، حکومت کا اس حد تک سپورٹ نہیں ہے، علماء کافی حد تک مظلوم ہیں، ان کی یہاں محدودیت پائی جاتی ہے، بہت سی چیزیں وہ چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے، لیکن یہاں چونکہ اپنی حکومت ہے، نظام اپنا ہے، پورا سسٹم اپنا ہے، لہذا ہر وہ چیز کی جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مراکز بھی اس مرکز کے ان خدمات کی تائید کر رہے ہیں، اس مرکز کے ان خدمات کی تائید کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں اسی اسلامی سبجیکٹس میں کہ جن کو جدید طور پہ اس حوزہ علمیہ قم نے پیش کیا ہے، اور اس کے سائے میں ہم کو یا جو جدید علوم دنیا میں پیش آ رہے ہیں، دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کو اس اسلامی رخ سے دیکھا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کے جدید حالات سے نزدیک تر حالت میں ہم واقفیت رکھ سکیں، اور ہم یہ پہچانیں کہ آج دنیا کس مقام پہ ہے، تاکہ اسلام کے اور اس کے بیچ کے رشتے کو محسوس کر سکیں۔ خوب ہم کو خود حوزہ علمیہ قم پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن جناب معصومہ کی خدمات میں سے بہت ساری خدمات ہیں، اور برکات میں سے یہ ایک بہت اہم برکت ہے کہ آپ کے جوار سے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ علوم آل محمد سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور خود اس سرزمین کی برکت ہے کہ جس کی عظمت کے لیے ائمہ، یعنی ایک نہیں متعدد ائمہ کی روایات موجود ہیں۔ اگلی مناسبت آنے والی 14 ربیع الثانی، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب مختار علیہ الصلاۃ والسلام نے سرکار سید الشہداء کے قتل اور شہادت اور آپ کے اصحاب و انصار کی شہادت کے انتقام میں قیام برپا کیا۔ عالم اسلام کا اہم ترین واقعہ، اس سے پہلے توابین کا قیام ہو چکا ہے، بہت سارے توابین شہید ہوئے ہیں، بہت سارے بچ گئے ہیں کہ جو کہ ان حالات کی وجہ سے بیٹھ گئے، لیکن جب جناب مختار نے قیام کیا اور آپ کے قیام کے نتیجے میں حکومت علوی قائم ہوئی، جناب مختار نے اپنی حکومت کو حکومت علوی کہا، امام علی کے مزاج کی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور پورے اسی نظام و سسٹم پہ چلنے کی مکمل کوشش کی، الحمدللہ چلے، اور اس نظام پہ چلنے کے بعد دشمنان اسلام، دشمنان سرکار سید الشہداء، قاتلین کربلا سے جو انتقام لینا شروع کیا تو اس شان سے انتقام لیا کہ قاتلین کربلا جس جس بل میں چھپے ہوئے تھے مختار نے ایک ایک کو نکالا اور نکال کے کربلا کا انتقام لیا، کسی کو چھپ کے بچ جانے کی مہلت نہیں دی۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو اس کردار مختار پہ، اس تحریک مختار پہ۔ عزیزان محترم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شخص ہوتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ جو شخص میں محدود نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت بن جاتی ہے۔ شخص مرنے والی چیز کا نام ہے، شخص مر جاتا ہے، زمین کے تلے جا کے
ختم ہو جاتا ہے. شخصیت کبھی مرا نہیں کرتی ہے, شخصیت باقی رہتی ہے, شخصیت کبھی قبروں میں دفن نہیں ہوا کرتی ہے. اگرچہ جن لوگوں کو اس شخصیت کی تحریک پسند نہیں آتی ہے وہ شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کربلا کی جنگ بھی یہی جنگ تھی, شخصیت کی جنگ تھی, شخص کی جنگ نہیں تھی. یزید کو قتل کرنا امام حسین کا مقصد نہیں تھا, یزید کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا امام حسین کا مقصد تھا, تاکہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ یزیدیت کو لوگ قتل کریں, لوگ یزیدیت کو پہچانیں, یزیدیت کو قتل کریں. جناب مختار نے بھی ایک شخصیت پیش کی. مختار کا انتقال ہو گیا, مختار رخصت ہو گئے, مختار ختم ہو گئے, لیکن شخصیت جناب مختار زندہ ہے, سیرت جناب مختار زندہ ہے. جناب مختار کی شخصیت ہم میں باقی ہے. آج اگر ہمارے اندر کربلا کے انتقام کا جذبہ ہے, اگر آج ہمارے اندر امام زمانہ کے ناصر بننے کی چاہت ہے, آج اگر ہمارے اندر امام حسین کے اقوال پہ عمل کرنے کی خواہش ہے, تو ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم سیرت مختار کو پڑھیں, سمجھیں, اس پہ عمل کریں, تاکہ ایک طرف سے امام حسین کے انصار کے نقش قدم پہ چل سکیں, دوسری طرف امام زمان کے ناصر بننے کی کوشش کر سکیں. مختار اس عظیم ترین ناصر امام کا نام ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی وہ نصرت کی کہ مختار کی فعالیت کی بنیاد پہ, مختار کی ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ امام زین العابدین نہ یہ کسی سے مسکرائے, بلکہ آپ نے کہا کہ آج سے یہ سوگ بڑھا دیا جائے, اور سلسلہ غم اہل بیت کے گھر میں ختم ہوا. کتنی بابرکت ذات ہے کہ جس نے اہل بیت کے گھر میں سلسلہ غم کو اختتام پہ پہنچایا. اہل بیت کی ذات سے اپنے آپ کو خوش کرنے والے اور ہوتے ہیں, اپنی ذات سے اہل بیت کے گھروں میں خوشی بھیجنے والے مختار جیسے ہوتے ہیں. مختار کی ذات ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت مختار پہ عمل کر کے اپنے آپ کو آج کے وقت کا مختار بنانے کی کوشش کریں. حالات حاضرہ میں جو مسلمانوں پہ مظالم اور جو مسلمانوں کے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کسی عبرت سے کم نہیں. اور مختلف طریقے سے جو حملات ہیں, موقع نہیں کہ ان سارے حملات کو ہم گنائیں, وہ ساری چیزیں ہماری عبرت ہیں. ہم ان کی بنیاد کو دیکھنے کی کوشش کریں, ان بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو سکے. ہم یہ مت سوچیں کہ اس کا تعلق مثلاً سیریا سے, اس کا تعلق مثلاً بغداد سے, اس کا تعلق مثلاً پاکستان سے. بات پاکستان کی بنیاد پہ نہیں ہے, حملات بغداد کی بنیاد پہ نہیں ہے, حملات سیریا کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ سارے حملات ایک فکر, آئیڈیالوجی, نظام, سسٹم, مذہب اور بالخصوص اسلام کی بنیاد پہ اگر ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں, تو آنے والے وقت میں یہ حملات ہم پہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم کو اس کے لیے آگاہ ہونا چاہیے. بعض اوقات بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا اور یہ چاہا کہ خطبے میں نماز سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں, یا وضو سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں, یا توضیح مسائل کے اہم مسائل بیان کیے جائیں. ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں میں غلطی ہوتی ہے, جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ مسئلہ بہت پوچھا گیا ہے, ان کے لیے اس حد تک بیٹھنا ہے, ہم نے یہاں پہ مغربین کے بیچ میں بیان بھی کیا, اس حد تک بیٹھنا ہے کہ جس حد تک کھڑے نہ ہو سکے. قیام نارمل واجب بھی قیام ہے, واجب رکنی بھی قیام ہے. واجب رکنی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں اختیاری طور پر, لہٰذا تکبیرۃ الاحرام کے موقع پہ کھڑے ہوں, پھر اگر نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جائیں. رکوع میں جانے سے پہلے اگر کھڑے ہو سکتے ہوں کھڑے ہوں. یہ مسائل ہیں. سجدے میں کیسے جائیں, اعضائے سجدہ کتنے مسائل ہیں. لیکن اتنے سارے مسائل, اگر آپ توصیل مسائل دیکھیں تقریباً 3,500 مسائل ہیں توصیل مسائل میں, جن میں سے وہ مسائل کی جو عام طور سے انسان کو پیش آتے رہتے ہیں, اگر ان کو گنا جائے تو 700, 800, 900 کے قریب مسائل. اب اگر پورے خطبے میں سارے مسائل بیان کیے جائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں اتنے باقی نہیں رہیں گے. اسلام کی تعلیمات اتنی اہم نہیں کہ لوگ اس کو نوٹ کریں. لوگ اسلام کی تعلیمات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. دوسری باتیں ہوتی ہیں, وہ پوائنٹس نوٹ کیے جاتے ہیں, لیکن اسلامی تعلیمات نوٹ نہیں کی جاتی, اور نوٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کو, اس لیے کہ توصیل مسائل سب کے گھر میں موجود ہے. اگر نوٹ کر کے پڑھنے کی توفیق ہو تو گھر میں توصیل مسائل نہیں پڑھ سکتے. اور اگر یہ طے ہو کہ ہر ہفتے 1-2 مسئلہ بیان کیا جائے, تو اگر یہ 700, 800 جو ضروری مسائل ہیں بیان کیے جائیں
تو کئی سال ہو جائیں گے. لہٰذا یہ عملاً ممکن نہیں ہے، بالخصوص اس لیے بھی کہ دوسرے بہت سارے مسائل موجود ہیں. عملاً ممکن نہیں ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی. ہاں، یہاں مغربین کے بیچ میں ہر روز ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے. ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اس گزرے ہوئے سنڈے سے. سنڈے کو نماز ظہرین کے بعد 15 منٹ کے لیے، البتہ اسی ہفتے 35 منٹ کی گفتگو چلی، 15 منٹ کے لیے اوپن سوال کا سیشن ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو، مسئلہ ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی غلط فہمی ہو، وہ آ کے سوال کر لو، یہاں پہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور جو نہیں، یہ سوال کے لیے ہم بارہا کہا کرتے ہیں کہ جو چیز، یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارا ایسا کوئی علم نہیں کہ جس میں سب کچھ ہو، اور جتنا پڑھا بھی وہ سب یاد بھی نہیں. انسان پڑھتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہے. لہٰذا جو چیزیں اس وقت ہمارے ذہن میں ہوں گی وہ یقینی ہوگی، وہ بتا دی جائیں گی، اور جو نہیں معلوم ہوگی یا مشکوک ہوں گے وہ وہیں دیکھ کے یا بعد میں دیکھ کے وہ بیان کی جائیں گے. تو آپ حضرات کوشش کریں کہ مثلاً اس میں شرکت کریں، خود توضیح مسائل پڑھیں، خود ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. وضو صحیح کریں، غسل صحیح کریں. بہت یہ سوالات آتے ہیں، یہ باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں کا مثلاً غسل صحیح نہیں ہے، فلاں کا وضو صحیح نہیں ہے، فلاں کی نماز صحیح نہیں ہے، فلاں کا رکوع صحیح نہیں ہے، فلاں کا سجدہ. البتہ نام نہیں لیتے ہیں افراد کا، بعض ایسے نام کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جب تک انسان کے اندر خود چاہت نہیں پیدا ہوتی، اس وقت زبردستی یہ کام نہیں کرائے جا سکتے. آج کی اس گفتگو میں آخری بات جس کا تعلق بھی حالات حاضرہ سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین میں جو شکلیں بنائی گئی ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مقام معظم رہبری نے اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر میں یوں تو آپ نے خطاب کیا ہے یورپ کے جوانوں کو کہ ہم تم سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لیٹر ان کے نام سے مخصوص، یعنی ان کے ہی لیے صرف مخصوص نہیں، بلکہ ایک اوپن لیٹر ہے. دنیا کی 35 زندہ زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. 35 زندہ زبانوں میں آن لائن یہ لیٹر موجود ہے. مختلف زبانوں میں ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، جو آپ کی تقریباً رائج زبان ہے. یہ لیٹر ان حالات میں دنیا کے بڑے بڑے سیاست مدار ان کا یہ ماننا ہے کہ ان حالات میں جب کہ ایسا اسلام کے لیے اتفاق ہوا ہے کہ دشمن توہین اسلام کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا رہا، بہترین وقت تھا اس لیٹر کا. اس سے اچھا وقت کوئی اور نہیں تھا. اور جو پوائنٹس اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، بہترین پوائنٹس ہیں اس موقع پہ اسلام کو پیش کرنے اور حقائق اسلامی کو پیش کرنے کے. لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا، ایسا نہیں ہے، نیوز میں آیا ہے. بہت سی اغیار کی نیوز ایجنسیوں نے اس کو اپنے ہاں کوٹ کیا ہے، اپنے ہاں مثلاً اپنے سائٹس پہ ڈالا ہے. اور بہت سے لوگوں جن کا تعلق اسلام سے نہیں، انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس لیٹر پہ. دنیا کے اچھے خاصے دانشوروں نے، اچھے خاصے پڑھے لکھے افراد نے اس کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنی نظر دی. بہترین خط ہے. ہم بھی یہاں پہ اس بات کی آپ سے گزارش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ، اور بالخصوص جوان، چونکہ وہ بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہے، لیکن ہے سب کے لیے. اب ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ وہ خط ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اوپن لیٹر سب پڑھتے ہیں. ہم لوگ بھی بہت سے اوپن لیٹر پڑھتے ہیں جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں. بہت سی جو کتابیں پوری خطوط کی کتابیں ہوتی ہیں، بہت سی کتابیں خطوط کی بنیاد پہ تشکیل پائی ہیں. خود اسلام میں بہت سی مناظرے ہوئے ہیں خط سے، لیٹرز سے. ان مناظروں کو، ان خطوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کتاب بن گئی ہے. ایسی کتابیں ہیں اسلام میں. لہٰذا آپ سے اس بات کی گزارش ہے کہ آج بھی آپ پڑھیے اس کو. اگر ہے آپ کے پاس مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بتائیے، اس کا لنک ہم بتائیں گے. یا اگر نیٹ کی پرابلم ہے تو آپ بتائیے، ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہے، سیف ہے، ہم آپ کو دیں گے، آپ پڑھیے اس کو. لیکن بہرحال پڑھیے، بہت لمبا لیٹر نہیں ہے. شاید اگر آپ A4 میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے تقریباً 1 پیج کا. ایسا نہیں ہے، بہت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن جو اس کے اندر مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، وہ حقائق اسلامی کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے. کس طریقے سے دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اہم ترین بات کہ جو مقام معظم رہبری نے اس میں پیش کی ہے،
اور یہ مشکلات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تقریباً پورے سماج کی مشکلات ہیں، صرف ان کی مشکلات نہیں۔ آج ان حالات میں جب کہ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے دشمن اسلام کو پیش کرے، ایسے حالات میں آقا خامنہئی نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ قرآن سے اسلام لیں، احادیث سے اسلام لیں، کسی کے توسط سے اسلام نہ لیں۔ ان کو دعوت دی ہے قرآن کے پڑھنے کی۔ یقیناً وہ وقت بھی نزدیک ہوگا کہ جب دنیا والے تحقیق کی نگاہ سے قرآن کو پڑھیں گے، جب دنیا والے اسلام کو سمجھنے کی نگاہ سے قرآن کو پڑھیں گے۔ اور ایک مرتبہ اگر کسی نے قرآن کو پڑھ لیا، احادیث کو پڑھ لیا، نہج البلاغہ کو پڑھ لیا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اسلام کا اثر نہ پڑے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی ایک آیت سن کے بعض اوقات صدر اسلام میں، کہ جب مکہ کفار سے بھرا ہوا تھا، ایک آیت سن کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو کیا یہ پورا قرآن پڑھ کے لوگوں کے اوپر اسلام کا اثر نہیں ہوگا؟ ایک طرف اسلام کا اثر ہوگا، دوسری طرف دشمنوں کے حقائق کھل جائیں گے۔ ارے یہ وہی اسلام ہے جس کو یہ اس شکل میں دکھا رہے ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ ہماری بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو قرآن سے ہٹ کے دوسروں سے لیتے ہیں، احادیث سے ہٹ کے دوسروں سے لیتے ہیں، اور پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسلام کو کسی اور سے لیتے ہیں تو اسلام تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس سے اسلام کو لیتے ہیں وہ ہمارا ایشو بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ایشو بنانے کے بعد ہم بحث اور ساری چیزوں میں پڑ جایا کرتے ہیں، حقیقت اسلام سے ہم ناشنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کے نام پہ کبھی اداروں کو ایشو بنا لیتے ہیں، اسلام کے نام پہ کبھی شخصیات کو ایشو بنا لیتے ہیں، اسلام کے نام پہ کبھی افراد کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ اور خامنہئی نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے اسلام کو ان کے حقائق سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے بعد اس سازش کی طرف متوجہ کیا کہ دشمنان اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ شکل اسلام کو بگاڑا جائے۔ وقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ وہ پورا لیٹر آپ کو پڑھ کے سناتے، آپ یقیناً پڑھنے کی کوشش کیجئے، محظوظ بھی ہوں گے، اور علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے انشاءاللہ آپ کے لیے لیٹر مفید بھی ثابت ہوگا۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا دے، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔